بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ انسان دنیا میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا اور اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرے گا۔ شیطان پورے زور کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور وہ انسانوں کو خدا کے راستے سے ہٹا کر برائی کی طرف ترغیب دیتا رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل تھے۔ حابیل چھوٹے تھے اور ان میں انبیاء کی تمام صفات موجود تھیں، جبکہ قابیل نہایت سرکش، بد باطن اور متشل مزاج تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ضعیفی کا وقت آیا تو انہوں نے سوچا کہ حضرت حابیل میں تمام صفات انبیاء اور صلہ رحمی موجود ہے، اس لیے اس کو اپنا جانشین بنا دوں۔ قابیل کو جب پتہ چلا تو اس نے گستاخی کی اور کہا کہ بڑے ہونے کے لحاظ سے میں جانشین بننے کا حقدار ہوں، میرے ہوتے ہوئے مجھ سے چھوٹا جانشین کیسے بن سکتا ہے؟ میں ایسا نہ ہونے دوں گا۔ اس کی اولاد میری اولاد کو طعنہ دے گی کہ تمہارا باپ نااہل تھا، اس لیے ہمارا باپ چھوٹا ہونے کے باوجود جانشین بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دونوں خدا کے حضور میں ایک ایک دمبا جانور ذبح کر کے پہاڑ پر رکھیں۔ جس کی قربانی کو آگ کھا لے اس کی قربانی قبول ہوگی اور وہی جانشین بنایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں طریقہ تھا کہ جس کی قربانی اللہ قبول کرتا اس کو آسمان سے آگ کا ایک شعلہ آ کر جلا دیا کرتا تھا۔ چنانچہ حابیل کی قربانی اللہ نے منظور کر لی اور ان کے ذبح کو آگ نے کھا لیا۔ قابیل نے اس کا فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا۔ بھائی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ اپنے جرم کو کس طرح چھپائے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دو کوے لڑ پڑے اور ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ بچ رہنے والے کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھود کر مردہ کوے کو زمین میں دفن کر دیا۔ حابیل کا قتل یہ پہلا خون تھا جو انسان نے انسان کا زمین پر کیا تھا۔ کہتے ہیں اب جو قتل ہوتا ہے اس کا گناہ قابیل کو بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو کسی برائی کو جنم دے گا جب تک وہ برائی باقی رہے گی، پہل کرنے والے کو بھی اس کی سزا ملتی رہے گی۔ ناظرین، اللہ کے احکام کو بے چون چرا مان لینا چاہیے۔ جس اچھے کام کا حکم دیا جائے اس کو مانا جائے، جس برے کام کے کرنے سے منع کیا جائے اس کے پاس پھٹکا بھی نہ جائے۔ انسان کا مرتبہ اللہ نے اتنا بڑا کیا ہے کہ اللہ کے نوری فرشتوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت آدم کی بڑائی اسی میں تھی کہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ علم سے ہی انسان نے اتنی ترقی کی جو دنیا میں نظر آتی ہے۔ انسان کو غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ شیطان نے مدتوں خدا کی عبادت کی مگر ایک حکم نہ ماننے سے اس کی ساری عبادت برباد ہو گئی اور اسے خدا نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً خدا سے اس کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ وہ بڑا مہربان ہے، جو شخص اپنی غلطی کو مان لیتا ہے خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ ہر برائی سے بچنا چاہیے اور انسان کا قتل تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس کے نزدیک ایک انسان کا قتل تمام بنی نوع انسان کے قتل کے برابر ہے، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچائی۔